اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ خلاصہ تفسیر، یہود نے قرآن پاک اور صحب قرآن پاک کا انکار کیا کہ کیونکہ خدا تعالیٰ جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی اتار دیتا ہے، اور ہمارے خاندان کے لیے نبوت کو خاص کیوں نہیں فرمایا؟ بھلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مقابلے ہوتے ہیں؟ ایک عام بات مشہور ہے کہ سید جو ہوتا ہے وہی برگزیدہ ہوتا ہے، وہی پیر ہوتا ہے، وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں، ہمارے صرف ڈسٹرکٹ لیے میں خواجہ غلام حسن سواگ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ ذات کے سواگ ہیں، سین و الف وا گا کہ کمال یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، آگے تو آسمان ہے، آڑ ہے، یعنی دیواریں ہیں، کیسے گئے؟ جلال میں آپ نے ایسے جو کھڑے تھے نا ملتان شریف میں، ایسے ارادہ فرمایا، محراب پھٹ گیا، پھر ایسے گیا اور ایسے واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گیا اور ایسے آ گیا۔ مطلب بات یعنی جس سے اللہ تعالیٰ چاہے، بات ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کیونکہ اس کی مخلوق ہے، وہ کہتے ہیں نا اس نے ذات پاک پر نہیں رکھی۔ ایسے ہی جو آپ کے علامہ قاری علیہ صاحب آتے رہتے ہیں، ان کے پیر سب ذات کے جوتا ہے، جم ما جو تے ہے تا جوتا، المعروف پیر بارو سے برحمت، بہت بڑا برگزیدہ آستان ہے۔ ہمارے کھرل پیر صاحب جنہوں نے پورے پاکستان برِ صغیر ہند کو رنگ رکھا ہے، ذات کے کھرل پبار ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے مرشد کریم حضرت شاہ عنایت قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ذات کے دونوں میاں صاحبان، کوٹلے شریف والے میاں امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور میاں شیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ذات کے بات کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے فضل سے چاہے نواز دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذاتیں پاتے تو ہم نے بنا رکھے ہیں، اس کو تو صرف اور صرف تقویٰ چاہیے، اندر کی صفائی چاہیے، بس۔ اچھا، ان بیوقوفوں نے وہ تجارت کی جس میں بجائے نفع کے غضب الہی کمایا، یہ تاجر ہے، ان کی جان اصل پونجی ہے۔ یہودی کی اللہ تعالیٰ نے جان دی نا، جان سے ہم نے اچھائی کمانا ہے اور اسی جان کو ہم نے جنت میں لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دے دی نا، حواس بھی دے دیے، آنکھیں شور عقل بھی دے دیا، سیدھا راستہ بھی بتا دیا، الٹا راستہ بھی بتا دیا۔ آگے انسان کی مرضی کہ وہ جان کو جنت میں لے جائے یا جان کو جہنم میں لے جائے۔ اور ان کی بد عملیاں وہ مال کے جو اپنی قیمتی عمریں خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں کے نظروں میں عمر کی قیمت نہیں ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھیں کہ عمر کی کتنی قیمت ہے، ہم آپ کو اکثر جملہ عرض کرتے رہتے ہیں نا، ہمارے جو سلسلہ چشتیہ کے میرے جو پردادا مرشد کریم بنتے ہیں نا، دادا نا پردادا خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف بنتے، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے حضور سلطان صاحب رحمۃ اللہ، سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی، آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ ہم لوگ تو مطلب ہے بڑی مشکل سے 24 گھنٹوں میں سے 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نکالی، جو زیادہ اللہ کر لی تو کچھ 2-3-4 تسبیح پڑھ لیں، جنرل بات۔ اللہ والے تو ہوتے ہیں نا جناب، وہ تو ان کا تو ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ اب دیکھو اس میں سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا، بار بار ہم نے بزرگان دین کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے قلب اور زبانیں ایسی جاری ہوتی تھیں کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے، یعنی پیشاب پخانے کے لیے، تو کیونکہ ان کا قلب اور زبان تو جاری ہوتی، وہ زبان کو پکڑ کر بیٹھتے تھے وہاں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا کرم ان پر ہوتا تھا کہ ان کا ذکر کے بغیر زبان رکتی ہی نہیں تھی۔ اس گھڑی میں کیونکہ ذکر جائز نہیں ہوتا تو وہ اپنی زبان کو پکڑ کر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔
انہوں نے اپنی جانیں دے کر جو کچھ خریدا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کا ضد اور عناد سے انکار کیا۔ دوستو یہی دعا ہے اور دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں کا، محبوب لوگ اس کے بس جس پر اس کا فضل ہے، ضروری ہے نہ سمجھا کریں، محبوب تو اس کے ذات پاک تو وہ تو سبحان اللہ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں نا جناب، اس کے سے کوئی پھڈے لینے سے تو انسان کا ککھ نہیں رہتا، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جملہ سمجھیے گا، محبوب لوگوں، لوگ نہیں بولا، محبوب لوگوں، اس کی بارگاہ میں جو محبوب بن گیا، بڑے محبوب تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے ہی ہے نا جناب، اس کی ذات پاک کے بغیر تو کوئی محبوب بنتا ہی نہیں نا جناب۔ محبوب لوگوں سے مراد جو اس کے محبوب کے محبوب ہیں، اس کے محبوب کے محبوب ہیں، یا پھر محبوبوں کے آگے محبوب ہیں، خواہ وہ عالم ہیں، خواہ وہ حافظ ہیں، خواہ وہ ولی ہیں، خواہ وہ درویش ہیں، خواہ وہ عمر رسیدہ بزرگ اپنا 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہماری تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اربہاں کربہاں یہی استدعا ہے عاجزانہ کہ مولا اپنے محبوب لوگوں کی گستاخی، بے ادبی، نافرمانی کبھی زندگی بھر نہ کروانا۔ یہی ہمارے پاس اصل متاع حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں بھی کبھی بے ادبی نہ کروانا، کبھی ان پاک ہستیوں کے لیے ہمارے دل میں کچی نہ لے آنا، کبھی ہمارے دل ان پاک ہستیوں کے لیے الٹے نہ ہو۔ لہذا ان کا یہ سودا بڑا ہی برا ہے، یا یوں سمجھو کہ ان کی جانیں رب تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید تھیں، ہمیں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید رکھ کر ہیں، چھڑانی کس سے ہے؟ ہم نے اچھے اعمالوں سے۔ اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے عوض اپنی جانیں گروی رکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جناب۔ بینک والے کتنے دیتے ہیں؟ 3 لاکھ دے دیں گے، 4 لاکھ دے دیں گے، مکان ہمارا گروی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ زمینیں ہمارے گروی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ چند ٹکے ہوتے ہیں تو صرف 1 پیسہ ہوتا ہے، پیسے کے ساتھ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ہیرے نہیں ہے، جوہرات نہیں ہے، ایسے نہ جناب۔ تو میرے رب قدوس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہے؟ ہم ان سے ایک زہرن گندی نعمت، سود والا پیسہ گندا ہی ہوا نا، گندی نعمت کے عوض اپنا جو ہماری پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ہم اس کو رہن رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قربان نے اس کی شان پاک پر، اس نے ایک نعمت نہیں، اس نے خود فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو ہم پھر اس کے گروی ہوئے، ہماری جانیں اس کی گروی ہوئی کہ نہ ہو سکتے۔ اب نیک عمال کر کے چھڑا لینا، انہوں نے یہ تو نہ کیا بلکہ اس کے لیے اوندھی چال چلے کہ کفر پر کفر کیا، جس سے کہ یہ بجائے چھوٹنے کے اور زیادہ گرفتار اور مستحق غضب قہار ہو گئے، اور اپنے اس معاملے میں بڑے برے رہے، یا یوں سمجھو کہ انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پیشتر ایمان حاصل تھا۔ پہلے مانتے تھے کہ وہ برحق تشریف لیں گے، وادی طیبہ میں آئیں گے، مکہ المکرمہ شریف میں آپ کی پیدائش مبارک ہوگی، سب کچھ کو ان کا ایمان تھا۔ وہ امام قبلتین بھی ہوں گے، وہ خاتم النبیین بھی ہوں گے، وہ سید المرسلین بھی ہوں گے، سب کچھ وہ مانتے تھے، ان کو آپ کی ذات پاک کو مانتے بھی تھے۔ لیکن آپ کے تشریف لانے پر انہوں نے الٹا بیوپار کیا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا، حق سچ قبول کرنے کے بجائے حق سچ سے پھر گئے۔ لہذا اس بازار سے بجائے نفع کے غضب اور قہر کے پشتارے اپنی پیٹھ پر باندھے ہوئے واپس آئے۔